خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بار دیگر اپنی اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار آپ کا اٹھتا ہوا ہر قدم جو فرزند زہرا حسین ابن علی کی مجلس کی طرف اٹھا ہے، پروردگار ہر قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگار جتنے مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار وسیع عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ پروردگار جتنے مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان مومنین اور مومنات کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ بیٹھا ہیبت کی نقابیں اوڑھے امام جانتا ہے۔ پروردگار اسی امام کے طفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جو ان کے دلوں میں شرعی جائز حاجات ہیں امام زمن کے طفیل قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم سارے جانتے ہیں ہمارا نام اعمال اس قدر عالی نہیں، ہمارا کردار اس قدر بلند نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے۔ ہاں ہم جانتے ہیں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا جی۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی انزع البطین و باب الیقین و حبل اللہ المتین و الشافع یوم الدین، ثم الصلاة والسلام علی امام التقى وابن عم المصطفى شقیق نبی المجتبى لیث الثرى غیث الورى حتف الإدا مفتاح الندى مصباح الدجى، ثم الصلاة والسلام على امام مکی مدنی قرشی لوذعی ولی وصی علی، ثم الصلاة والسلام على امام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانطار بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبى وسقر الذي سمته امه حیدر، نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ، راحت روح المصطفیٰ شقیق نبی المجتبیٰ الذي انزل في شأنها وشأن زوجها سورتها العطاء اعنی فاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہ، ولعنت اللہ علی اعدائهم یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حب الحسین مقنونۃ فی قلوب المؤمنین۔ تمام عظمت امام حسین پہ مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، پروردگار کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں
کچھ ایسے دن عطا فرمائے جو دن حسین سے منسوب شمار ہوتے ہیں۔ پروردگار کی یہ توفیق ہے کہ آپ صف عزا پہ تشریف لے آئے ہیں اور ان لاکھوں لوگوں میں سے چند نوجوان اور مومنات آتی ہیں تاکہ فرزند زہرا کا ذکر سماعت کر سکیں۔ میں اس سے پہلے کہ موضوع سخن پہ کچھ بولوں، میرا تو یہ عقیدہ ہے، اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہو تو بول کے تائید کیجئے۔ ہم خود مجلس میں نہیں آتے، میرا تو یہ عقیدہ ہے پروردگار جن کا ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر کرے وہی حسین کی مجلس سنتے ہیں۔ کیا کہنے؟ جزاکم اللہ یا علی۔ جن جن کے ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر ہوئے ہیں وہی علی و زہرا کی محبت میں اسیر ہوتے ہیں، اور نام علی نام حسین سن کے ہر مومن موالی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی بھی ویسے نہیں ملتی۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے جن کی رگوں کے اندر دوڑتے لہو میں باپ کے خون اور ماں کے شیر سے بھی زیادہ علی کی محبت رواں دواں ہو وہی خوش ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یکم محرم الحرام، یہ محرم کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل سے 10:30 بجے میں خطاب کروں گا، تمام مومنین بر وقت تشریف لائیے گا۔ جتنا ہو سکا ہم اپنے کشکول طلب کو بھرنے کے لیے حسین کی مجلس کریں گے۔ محرم عام مہینہ نہیں ہے۔ ہم سارے اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، سوال پہلا ہمارا ضمیر یہ کرے کہ ہم مجلس میں اس جگہ پہ کیوں آئے ہیں۔ ہم جو گریہ کرتے ہیں زمانے والوں کو چھوڑ کر، یہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے جو زمانے میں ہر کو چھوڑ کے صرف علی کو دامن تھاما ہے، ہم نے دنیا والوں میں سے ہر کسی کو ترک کر کے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم کسی سے دشمنی کی وجہ سے حسین سے محبت نہیں کرتے، تم بھی کسی کی محبت میں حسین چھوڑ نہ دینا۔ ہاں، محرم عام مہینہ نہیں ہے، محرم گنہگار کو حر بنانے کا مہینہ ہے۔ آپ بیدار ہیں تو میں جملہ یوں کہوں، محرم بجھے چراغ پہ وفاداریاں آزمانے کا مہینہ ہے، نہیں محرم کلیجوں سے برچیاں توڑنے کا مہینہ ہے، محرم پیاسوں کی پانی پہ فتح کا مہینہ ہے، محرم دوستوں کے ذریعے کائنات پہ راج کرنے کا مہینہ ہے، محرم اصغر کو اکبر کرنے کا مہینہ ہے، محرم کنکر کو در کرنے کا مہینہ ہے، محرم گنہگار کو حر کرنے کا مہینہ ہے، محرم بے وفا کو وفادار کرنے کا مہینہ ہے، زمانے والوں محرم مر کے زندہ رہنے کا مہینہ ہے۔ چڑھتے ہیں دار پہ تو اترتے نہیں ہیں ہم، نیزے بھی جانتے ہیں کہ مکرتے نہیں ہیں ہم مر کے زندہ رہنے والی قوم ہے۔ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، سارا سال ایک مزدور، تمیدی گفتگو ہے کل کے لیے زینہ بنا رہا ہوں، سارا سال 100-200 روپے بچانے والا مزدور جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے، جیسے ہی محرم کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ساری رقم نکال کے کہتا ہے مجھے گھر کی ضرورت نہیں، حسین کے ذکر کی ضرورت ہے، نہیں چاہیے مجھے مال، مجھے حسین کی مجلس چاہیے، نہیں چاہیے ہمیں رزق، ہمیں حسین کا ذکر چاہیے۔ کیوں؟ میں واپس لے آؤں گا لیما، اصل سوال یہ ہے کہ یہ سارا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ رسول گرامی قادر نے فرمایا ان حب الحسین مقنونۃ فی قلوب المومنین، دنیا والے سب کچھ میرے بیٹے کے نام پہ کیوں قربان کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے جب ان کا خمیر گوندا تھا حسین کا عشق بھی سار ڈال دیا تھا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں عظمت محمد و اہل بیت محمد پہ۔ حسین کی محبت ہماری رگو پے میں ڈالی گئی ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نجم آفندی کا وہ مصرع جو میرا عقیدہ ہے کہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ یہ مجالس رک جائیں،
یہ ذکر حسین رک جائے، یہ نجات کی کشتی رک جائے۔ میں کہتا ہوں یہ مجلس فقط مجلس نہیں ہے، حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ یہ مجلس نہیں، یہ نجات کی کشتی ہے۔ آؤ جہنم کو چھوڑ کے جنت میں آ جاؤ۔ ہم تمہاری دشمنی میں جلوس نہیں نکالتے، تمہاری دشمنی میں یا حسین نہیں کرتے، ہمیں خدا کی قسم تمہاری دشمنی میں سینہ زنی نہیں کرتے، بلکہ تم ہمارے بھائی ہو، ہماری جان ہو، ہمارا نفس ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں تم بھی حسین کی جاگیر میں آ جاؤ۔ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سنی جلوس روکتے ہیں، جھوٹ نہ بولا کرو، سنی جلوس نہیں روکتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھیے گا کیوں حسین سے عشق ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کی گفتگو آئندہ مجالس کے لیے زینہ ہے۔ ایک بچہ، سمجھیے گا مثال کو، کسی بلند منزل پہ، چھٹے بالے پہ کھڑا ہے، چھٹی عمارت پہ کھڑا ہے، بلندی پہ، وہ نیچے گرتا ہے۔ دو بندے اس بچے کو گرتا دیکھ رہے ہیں، سمجھیے گا۔ بچہ زمین پہ گرا چھٹی منزل سے، دو بندے دیکھ رہے ہیں۔ ایک باپ ہے، فرض کیجئے مثال لیتے ہیں ایک چچا ہے۔ اب بچہ نیچے گرنے لگا، میں آیا، میں نے دیکھا بچہ گر رہا ہے، بطور مثال میں نے اس کو تھام لیا، وہ زمین پہ نہیں گرا۔ اب جو والد ہے وہ خوش ہوگا یا پریشان؟ خوش ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھنے والا ایسا بندہ ہو، مثال لیجئے بچہ یتیم تھا، بچہ مر جاتا، ساری جائیداد چچا کو ملنی تھی، اب چچا پریشان ہوگا، بچہ مر جاتا، جائیداد ہمیں مل جائے گی۔ کام ایک ہے، نگاہیں بدلی تو محبت کا زاویہ بدلا، وارث دیکھے گا تو محبت کرے گا، مال لوٹنے والا دیکھے گا تو نفرت کرے گا۔ یہی ہوا اسلام کے ساتھ۔ اسلام بلندی سے زمین پہ گر رہا تھا، حسین نے زمین پہ گرنے نہیں دیا، تھام لیا ہے۔ جو اسلام کے لٹیرے تھے پریشان وہی ہو گئے ہیں۔ آج سنی جلوس نہیں روکتے، اسلام کے قاتل جلوس روکتے ہیں۔ سنی جلوس نہیں روکتے، بدنام نہ کرو۔ سنیت کے لبادے میں کچھ لوگ ہیں، سنی بھی احتیاط کریں، ایسے بندوں کو اپنی نشستوں سے نکال دیں کہ جو حسین کے خلاف بولتے ہیں۔ حسین کے خلاف بولنے کا مطلب ہے تم رسول اللہ کے خلاف بولتے ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ یہی وجہ ہے جو حسین سے نفرت ہے۔ کیوں؟ حسین کی مجلس کیا نقصان دے رہی ہے؟ ہمارے جلوس و ماتم، ہماری مجالس میں کہتا ہوں موضوع ہونا چاہیے میتھمیٹکس اینڈ علی۔ جو علی ابن ابی طالب نے، جو امام حسین نے، جو امام باقر نے میتھ پہ کام کیا ہے، وہ بیان نہیں ہو پایا۔ کیوں؟ 1400 برس سے ابھی ہم یہ سمجھانے میں لگے ہیں کہ ہاتھ باندھنے ہیں یا کھولنے ہیں۔ خدارا حسین کے دروازے پہ آؤ، در بدر کیوں جاتے ہو؟ جتنی فضیلتیں ہیں حسین کے دروازے پہ ہیں، بیان ہونا چاہیے۔ جو میڈیکل پہ کام کیا ہے آل محمد نے، 26 جلدیں محمدی ریشہری نے طب پہ لکھی ہیں کہ انسان کی یہ انگلیاں پیچھے کیوں نہیں مڑتی، پورے 3 ہی کیوں ہیں، یہ ناک کے نتنے نیچے کی طرف کیوں ہیں، یہ ناک 2 آنکھوں کے درمیان کیوں ہیں، ناخن بے جان کیوں ہیں، پورا میڈیکل۔ جو ایکس رے کہتے ہیں، جو آج سے 1300 سال پہلے امام نے کیا ہے، کوئی مشین نہیں تھی۔ حیرت ہے لوگ حسین کو چھوڑ کے لیتے کیا ہیں۔ میں ایک مثال لیتا ہوں، کسی نے نیسلے والا پانی نہیں پینا تو کم از کم تازہ پانی پی لو، کسی نل سے پی لو، کسی ٹوٹی سے پی لو۔ تازہ چھوڑ کے گندی نالی کا پانی کیوں پیتے ہو؟ حسین سے جو بھی ٹکرائے گا وہ گندی نالی کا کیڑا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان عدو الحسین انجس من القلب، میں رسول اللہ فرماتا ہوں جو بھی میرے بیٹے حسین کا دشمن ہے وہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے۔ کیا کریں ہم جب ہمیں
ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ منبر پہ وہ آئے جو پڑھ کے آئے، مطالعہ کر کے آئے، پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے جو پڑھیں آپ کو بھی سنائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ رسول گرامی قدر کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا لکثرت الصلاۃ علی محمد و آل محمد، اللہ نے ابراہیم کو دوست اس لیے بنایا وہ آل محمد پہ کثرت سے صلوات پڑھتے تھے۔ بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ حسین کو نہ چھوڑیے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان حب الحسین مقنونۃ فی قلوب المومنین، میرے بیٹے حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے۔ نہ چھوڑیے حسین کو، خدا را اپنی آخرت کا سودا نہ کیجیے۔ زندگی کے چند دن ہیں اور آئندہ وہ زندگی ہے جس نے ختم نہیں ہونا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جنت کے سردار حسین ابن علی، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں وہی بات واپس آ گیا نجم آفندی کا کہ تم کتنی پابندیاں لگا لو گے، تم کتنا ان بوڑھوں کو روک لو گے، ان میں سے وہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جنازے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں، ان میں سے وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی میں جلوس اور حسین پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک لمحے کے لیے پوری دنیا یزید بنے، ہمارے حسین کہنے پہ پابندی لگا دے، پھر بھی میرا وہی عقیدہ ہے جو نجم آفندی کا تھا، انسان کریں گے جو تیرے حق میں تکلم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم، آہوں میں بدل جائے گا غنچوں کا تبسم، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، پانی میں ابر کے برسیں گے شرارے، تڑپیں گے مہر و فلک درد کے مارے، پرسا تیرا دیں گے تیرے نانا کو ستارے، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ شبیر حسین کا نام رہتی دنیا تک رہنا ہے، حسین کا سودا خدا سے ہے، حسین نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے، اپنے لہو کا آخری قطرہ حسین نے اللہ کو دیا ہے۔ کوئی تو یہ سمجھے، ادھر امام صادق فرماتے ہیں کہ من ذکر عند الحسین، جس کے سامنے حسین کا ذکر کیا جائے فخرج من عینہ من الدموع مثل جناح ذباب، اگر کسی کے سامنے حسین کا ذکر ہو اس کی آنکھ سے مچھر کے ایک پر جتنا آنسو نکل آئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سوال تو کرو نا، بنام حسین ایک آنسو پہ جنت کیوں ملتی ہے؟ حدیثیں تو ہم نے بھی سنی ہے، کبھی علت تو جانو کیوں حسین کے نام پہ اللہ اتنا دے رہا ہے؟ پروردگار نے کہا تھا کون ہے جو ہمارے دین کی خاطر قربانی دے گا؟ سارے انبیاء ایک حد تک بولے، لیکن حسین نے کہا پروردگار جان دینی پڑی ہم دیں گے، مال دینا پڑا ہم دیں گے، ناموس دینی پڑی ہم دیں گے، بلکہ مجھ حسین کا یہ وعدہ ہے میرے بدن میں خون کا آخری قطرہ بھی تیرے نام پہ ہوگا۔ اس دن سے اللہ نے وعدہ کر لیا حسین تو خون کا آخری قطرہ بھی مجھے دے گا، میں تیرے نام پہ بہائے گئے پانی کے پہلے قطرے پہ جنت نہ دوں تو اللہ نہ کہنا۔ ایکو کام کر دو، ایکو کام کرو۔ جزاکم اللہ۔ کیوں ایک آنسو کے قطرے جنت مل رہی ہے؟ ویسے نہیں حسین کو ملا، حسین گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ حسین نے کہا ہم دیں گے، سارے انبیاء نے قربانیاں دیں۔ اب بیدار ہے تمہیں ایک اور منزل بڑھانا چاہتا ہوں، ہر نبی نے قربانیاں دی، لیکن ایک وقت آیا ہر نبی نے کہا پروردگار بس سنیے گا، پروردگار جتنی ہم قربانی دے سکتے تھے کسی نے کمی نہیں کی، لیکن کہا پروردگار آدم روئے حابیل کی محبت میں، کیوں رو رہے ہو؟ کہ قربانی تو دی ہے بیٹا تھا، رونا تو ہم پہ بنتا ہے پروردگار بس۔ یعقوب نے
آنکھوں پہ کیا کیا؟ رو رو کے ضائع کر دیا یوسف کی محبت میں. کیوں؟ کہ پروردگار نے کہا بیٹا جدا کرو، کر دیا ہے، لیکن بیٹا ہے اتنا روئے آنکھوں کی بینائی گئی. پروردگار بس اسماعیل کے واقعے کو لیجئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے، پروردگار تیرے نام پہ بیٹا دیں گے، لیکن کیا کروں آخر بیٹا ہے. پروردگار بس اکیلا ہے روئے زمین پہ حسین ابن علی. حسین نے اتنی قربانیاں دی، پروردگار کو کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین تو نے اتنی قربانیاں دی ہیں، بس لے کے ممکنات کی جاگیر بس کرو. بس حسین ہم پہ تقدیر بس کرو. توحید پر اتنے کرم کیے، کہنا پڑا خدا کو بھی شبیر بس کرو. یہ ہے حسین ابن علی. ہر کسی نے کہا پروردگار بس. حسین نے کہا پروردگار امتحان بڑھا، ہم حسین ہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے. ادھر گلے پہ چھری آئی، یہ معرفت کے آنسو ہے. بحق سیدہ قبولوں خدا ان نوجوانوں کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو مرہم حسین میں سے شمار فرمائے. میں فضائل کے جملے پڑھ رہا ہوں، یہ قبولیت کا معیار ہے. ہر کسی نے کہا بس. خدا کہہ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس پلٹا حسین، بس پلٹا اس حالت میں کہ تو ہم سے راضی ہے، ہم حسین سے راضی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہی ہے حسین ابن علی. حسین کی معرفت کرو، آئی ڈی کارڈ والا حسین نہ پہچانو. میرا کوئی تعارف کروائے، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے میرا آئی ڈی کارڈ پکڑے، شناختی کارڈ لے، نام پڑھے نقاش الاسنین، والد کا نام یہ، علاقہ یہ، عمر اتنی، یہ آئی ڈی کارڈ والی معلومات ہے. حسین کی معلومات نہیں، معرفت رکھنی ہے. کیوں حسین کے بارے میں کہا گیا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث حسین تجھ پہ سلام، اے نوح کے وارث حسین تجھ پہ سلام، اے عیسیٰ و موسیٰ کے وارث حسین تجھ پہ سلام. کیوں کہا گیا؟ سمجھیے حسین کو کیوں وارث کہا گیا. نبیوں نے امتحان دیے، ایک لمحہ آیا اپنی امت کے لیے بد دعا کی، پروردگار تھک گئے ہیں بس. حفاظ کرام بھی تشریف فرمایا، آیات موجود ہیں. پروردگار نے کسی جگہ پہ کہا کہ ہم نے جب انبیاء اپنی امتوں کی مصیبتوں سے تھک گئے، بد دعا کی، ہم نے بستیوں کو الٹ دیا، ہم نے بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیں. ریح سرسرا کے لفظ، ایسی تیز ہوا بھیجی بدن سے گوشت اڑ گیا امتوں کے. کیوں؟ نبیوں کو تکلیف دیتے تھے، پتھر مارتے تھے. نبی اپنی امتوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، نبی اپنی امتوں کے لیے عذاب مانگ رہے ہیں. نوح نے عذاب مانگا، پانی آیا، سارے بہہ گئے، صرف نوح کے چاہنے والے بچے. حسین تمہارے کیا کہنے ہیں؟ جو اپنی امت کی مصیبتوں سے تنگ آ کے امت کے لیے بد دعا کریں وہ اور ہیں، اور جو تیروں تبروں تلواروں سنا کھا کے کہے پروردگار میرے نانا کی امت کو بخش دے، وہ اور ہوتے ہیں. حسین نانا کی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، بد دعا نہیں کی. یہ ہے حسین کی محبت. کہا تھا حسین ابن علی نے، آخری وقت بھی کہا تھا. کون ہے روئے زمین پہ ایک بندہ تو حسین کے پلے کا برابر کا دکھاؤ. سارے اعضاء و انصار قربان کروا کے حسین نے پھر بھی فوجی اشقیاء کو کہا اب بھی پلٹ آؤ. صبر حسین دیکھیے، اطمینان دیکھیے حسین ابن علی کا. پروردگار کہہ رہا ہے تو نفس مطمئنہ ہے. اتنا اطمینان حسین ابن علی کا، اب بھی پلٹ آؤ، اکبر کا خون معاف کر دوں گا. کلمہ پڑھ لو، اب بھی آ جاؤ. حسین کو امت کی پریشانی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں حسین درد رکھتے ہیں، کوئی میرے نانا کا امتی جہنم نہ جائے،
خدا کی قسم ہم بھی مجلس اسی لیے کرواتے ہیں. پوچھئے بانیان سے کسی سے دشمنی ہے؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں تم ہمارے بھائیو آؤ، حسین پکار رہے ہیں، حسین تمہیں بلا رہے ہیں. حسین کا دروازہ خدا را نہ چھوڑیے. ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم. کہ جس طرح انسان کی رگوں میں لہو دوڑتا ہے، مومنین کے دلوں میں حسین کی محبت دوڑتی ہے. سامعین گرامی قدر، کل سے انشاءاللہ تفصیلاً ہم بیان کریں گے. مجلس میں آ گئے ہو، میں ہر مجلس میں میری یہ عادت ہے، میں سادات سے ہاتھ باندھتا ہوں. تمہارا حق بنتا ہے کہ تاڑے مار کے رو، بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا حسین کو. شرم کر کے نہ روئیے گا، آپ شرم کر کے روئیں گے. علی کی بیٹیاں پریشان ہیں. آوازیں بلند رکھی. ہو سکتا ہے شام سے آئی ملکہ آپ کا گریہ قبول کریں. مجھے انصاف سے بتائیں، وہ حاجی جو آج بھی جاتے ہیں حج پہ، جب حج سے واپس آنے لگتے ہیں ان کا دل کرتا ہے پروردگار مر جائیں، رسول کی قبر کو نہ چھوڑا جائے. پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جنت البقیع کی اجڑی قبروں تم پہ ہمارا سلام. اے رسول اللہ کے سبز گنبد تم پہ ہمارا سلام ہو. رسول اللہ ہمیں موت آ جائے، وجعل قلبی بارن وعیشی کارن. جو مؤذن نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، وجعلنی عند قبر نبی کا مستقرم و قرارن. دعا کرتے ہیں پروردگار ہم جہاں بھی مریں ہمیں رسول کے ساتھ دفن ہونے کی جگہ عطا فرما. یہ تو قسمت ہے زہرا کے بچوں کی. ایک کی میت قبر رسول کے قریب جاتی ہے، سفید کفن سرخ ہو کے واپس آ جاتا ہے. جتنا غریب ہو جنازے واپس نہیں آتے. لکھا ہے جاڑا صاحب نے، علی کی بیٹیاں بھائی حسن کے جنازے سے تیر جب نکالنا چاہتی ہیں، بڑی دیر لگ گئی. کسی نے پوچھا تھوڑے سے تیر تھے، اتنی دیر کیوں لگی؟ کہ حسن کے جنازے میں 70 تیر تھے، تیروں کی نوکیں مڑی ہوئی تھیں اور نکالنے والی علی کی بیٹیاں تھیں. کوئی قبر رسول کو چھوڑنا نہیں چاہتا. مجھے بتاؤ، ہمارا تو صرف روحانی رشتہ ہے رسول سے، جسمانی رشتہ نہیں ہے. ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، وہ جو رسول کے کاندھوں پہ بیٹھا کرتا تھا، وہ جو رسول اللہ کی زلفیں پکڑا کرتے تھے. حسین پریشان نہیں ہوئے ہوں گے، علی کی بیٹیاں پریشان نہیں ہوئی ہوں گی. لکھا ہے تاریخ والے نے، حسین اتنا پریشان ہوئے 26 محرم 26 رجب کو آتے تھے رسول اللہ کی قبر پہ، بھائی حسن کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ آ کے کہتے تھے ماں مجھے لوگ رہنے نہیں دیتے، نانا مدینہ کے لوگ حسین کو رہنے نہیں دیتے. لکھا ہے تاریخ نے 26 محرم کو بھی حسین آئے، 27 رجب کو بھی حسین آئے، لیکن 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ شجرہ طوبہ تک پہنچا، حسین نے اپنے قافلے کی مہار حضرت عباس کو دی اور اپنے رہوار کو دوڑا کے قبر رسول پہ حسین لائے. لکھا ہے صاحب دمعۃ الثاقبہ والے نے، جب قبر رسول پہ حسین آئے بڑے اطمینان سے چل کے آئے، بڑے آرام سے چل کے آئے، بڑے دھیرے سے چل کے آئے. نانا لوگ رہنے نہیں دیتے. حسن مولا کی قبر پہ آئے، بڑے اطمینان سے چل کے آئے. لکھا ہے صاحب مقاتل نے، جب حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ آئے، حسین چل کے نہیں آئے، ایسے آئے جیسے بچہ ماں کو گلے سے لگاتا ہے. قبر زہرا کو گلے سے لگا کے کہا السلام علیک یا اماں، او میری مظلومہ ماں تجھ پہ میرا سلام. لکھا ہے دمعۃ الثاقبہ والے نے، قبر زہرا سے 3 جواب آئے، وعلیک السلام یا غریب الام، او میرا پردیسی حسین تجھ پہ بھی میرا سلام. دوسرا جواب وعلیک السلام یا عطشان الام، او میرا پیاسا حسین تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. تیسرا ایسا جواب آیا آج تک شیعہ روتے ہیں، وعلیک السلام یا سحقان الام، او میرا گھوڑوں کے سموں تلے روندہ جانے والا حسین، او میرا گھوڑوں کی لاشوں تلے پامال ہونے والا حسین، تجھ پہ بھی فاطمہ زہرا کا سلام ہو. ابھی تک نہیں روئے. قبر فاطمہ پہ حسین کا جانا ملتا
ہے، لیکن میں نے کسی مقتل کی کتاب میں علی کی بیٹی زینب کا جانا نہیں پڑھا کہ علی کی بیٹی بھی گئی ہو، جاتے ہوئے تو نہیں ملی، لیکن کتاب والوں نے لکھا جب شام سے فتح کر کے آئی تھی علی کی بیٹی، آئی اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ، کہا فاطمہ ما قد لقیت من ادا کے ولا کی رات مما قد لقینا، اما تجھے ایک تازیانہ لگا، تو قبر تک روتی گئی ہے، اما اٹھ کے زینب کے ہاتھ دے، اما میری پشت پہ ہر بازار میں تازیانے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن۔ دعائے پروردگار آپ کا قلیل سا گریہ اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔